بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کو کل ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب اسم امیر نے کل رات لوسیل پیلس میں انہیں ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اور امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ شمالی کوریا کی حکومت نے اس کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کیے جانے کے امریکی مطالبے کے خلاف سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا اسے اعلان جنگ کے طور پر لیتا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الرحمن علوی کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے پاکستان کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل رات لوسیل پیلس میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انہیں ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم کیا۔ صاحب اسم امیر نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، شیوخ، وزراء، انڈر سیکرٹریز، شورا کونسل کے ممبران اور معزز شہریوں کا استقبال کیا۔ صاحب اسم امیر نے اس پروقار تقریب کے موقع پر اپنے خیرخواہوں کے ساتھ نیک تمناؤں کا تبادلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ وہ ریاست قطر اور اس کے عوام کو خیر، امن اور خوشحالی عطا فرمائے۔ صاحب اسم امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی اور شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رمضان کے مقدس مہینے کی آمد کے موقع پر متعدد قیدیوں کو معاف کیے جانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے کل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور کے علاوہ دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ تعاون کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہیان نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو رمضان کے مقدس مہینے کی مناسبت سے مبارکباد دی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے کل امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فلاح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے صدر ڈاکٹر کسابا کوروسی سے اقوام متحدہ کی واٹر کانفرنس 2023 کی سائیڈ لائنز پر ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران دیگر امور کے علاوہ اقوام متحدہ کی کم ترقی کرنے والے ممالک کی 5ویں کانفرنس کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا گیا، جو حال ہی میں دوحہ میں اختتام پذیر ہوئی۔ ڈاکٹر کسابا کوروسی نے اس کانفرنس کے شاندار انعقاد کی تعریف کی اور اس کے نتائج کو سراہا۔
وزیر ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فلاح بن ناصر بن احمد بن علی التانی نے لبنان کے وزیر توانائی اور پانی ڈاکٹر ولید فیاض سے بھی ملاقات کی، جس کے دوران پانی کے تحفظ سے متعلق دونوں ملکوں کے ترقیاتی منصوبوں اور تجربات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البودیوی نے قابض اسرائیلی حکام کی جانب سے فلسطین کے شمال مغربی کنارے کے علاقوں میں یہودیوں کی دوبارہ آبادکاری کی اجازت دینے کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو تمام بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور علاقائی اور عالمی سطح پر کی جانے والی امن کوششوں کو نقصان پہنچانے میں معاون قرار دیا ہے۔ انہوں نے فلسطین کے مسئلے کے بارے میں GCC کی ریاستوں کے مضبوط موقف کی توثیق کی اور سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینیوں کی ایک آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کی، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ انہوں نے مشرق وسطی میں امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ایسی غیر قانونی کارروائیوں کو روکنے کی ضرورت پر بھی زور دیا جو عرب امن اقدام اور بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق مشرق وسطی کے بحران کے 2 ریاستی حل کے لیے خطرہ ہوں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سلطنت عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے کل ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ فون پر ہونے والی بات چیت میں دونوں ممالک کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے کل الجزائر کے وزیر خارجہ احمد عاطف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ بات چیت کے دوران 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبد النہیان کو کل ان کے سوئٹزرلینڈ کے ہم منصب اگنازیو کیسس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر علاقائی اور بین الاقوامی امور، خاص طور پر روس یوکرین بحران زیر بحث آئے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک اس بحران کے خاتمے کے لیے کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ کل مقبوضہ شمال مغربی کنارے کے شہر تلکرم کے جنوب مشرق میں واقع گاؤں عزت شوفا میں قابض اسرائیلی فوج کے چھاپے اور ایک گھر کے محاصرے کے دوران ایک فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے رواں سال کے آغاز سے اب تک 90 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، جن میں 17 کم سن بچے اور ایک خاتون شامل ہیں۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سربراہ جینس اسٹولٹنبرگ نے برطانوی حکومت کے اس اعلان کے بارے میں روس کی شکایت کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ یعنی برطانیہ یوکرین کو یورینیم پر مشتمل گولہ بارود فراہم کرے گا۔ اسٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ نیٹو کے اتحادی یوکرین کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ خطرات کو کم کرنے کے لیے جو اہم کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین کے خلاف جنگ ختم کر دیں۔ گزشتہ پیر کے روز برطانیہ کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کو یورینیم پر مشتمل گولہ بارود فراہم کرے گی۔ اس پر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے لندن کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ برکینا فاسو کے شمالی شہر کایا کے قریب ایک مسلح حملے میں 4 فوجیوں سمیت کم از کم 14 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس حملے میں فوجیوں اور رضاکاروں کے ایک یونٹ کو نشانہ بنایا گیا، جسے کایا شہر کے لیے پانی کی سپلائی ٹھیک کرنے والے حکومتی ورکرز کو تحفظ فراہم کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ شمالی کوریا کی حکومت نے اس کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کیے جانے کے امریکی مطالبے کے خلاف سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا اسے اعلان جنگ کے طور پر لیتا ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ ان کے ملک پر جوہری ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لیے دباؤ کا مطلب جنگ کا اعلان کرنا ہے۔
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے سلامتی کونسل کے تمام رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا میں میزائل تجربات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف قرارداد جاری کرنے میں شامل ہوں اور جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے کام کریں۔ ترکی کے جنوبی شہر کارمان مراس میں کل زلزلہ آیا ہے جسے 5.3 ریکٹر اسکیل پر ریکارڈ کیا گیا۔ ترکی کی ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ پریزیڈنسی نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ یہ زلزلہ زمین کی سطح سے 7 کلومیٹر نیچے گہرائی میں آیا اور اس کا مرکز گوگسن قصبہ تھا۔ زلزلے کے نتیجے میں اب تک کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یاد رہے کہ اس سال فروری کی 6 تاریخ کو جنوبی ترکی اور شمالی شام میں 7.7 اور 7.6 ریکٹر اسکیل پر 2 زلزلے آئے تھے، جن کے بعد ہزاروں آفٹر شاکس آئے۔ ان زلزلوں میں دسیوں ہزار افراد ہلاک اور بھاری مادی نقصان ہوا تھا۔ ادھر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں گزشتہ کئی دنوں سے آنے والے طوفانوں نے اب ایک ٹورنیڈو کی شکل اختیار کر لی ہے، جس سے جانی اور مالی نقصان ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ امریکہ کی نیشنل ویدر سروس کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں 177 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ اب تک 12 اموات ہو چکی ہیں اور درجنوں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کو کل ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب اسم امیر نے کل رات لوسیل پیلس میں انہیں ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اور امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ اور شمالی کوریا کی حکومت نے اس کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کیے جانے کے امریکی مطالبے کے خلاف سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا اسے اعلان جنگ کے طور پر لیتا ہے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ تکنیکی معاون حسن المومن اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔